الرحمن الرحیم۔ جناب عمر بن میمون اودی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں یمن میں تشریف لائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر گورنر بن کر آئے تھے۔ عمر کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نے ان کی تکبیر سنی۔ وہ بھاری آواز والے تھے، ان کو مجھ سے محبت ہو گئی تو میں نے انہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ شام میں انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ان کے بعد میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ قانون کا جانکار آدمی پر نظر دوڑائی، تو میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ بھی وفات پا گئے۔ تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے جو نمازوں کو بے وقت کر کے پڑھیں گے۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے کیا حکم فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے ان حالات کا سامنا ہو، آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا کرنا اور ان کے ساتھ کی نماز کو نفل سمجھنا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دوسرے معاملے نماز سے غافل رکھیں گے اور وہ انہیں بے وقت کر کے پڑھیں گے، اس لیے تم نماز کو بر وقت ادا کرنا۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تم چاہو۔ اور سفیان کے الفاظ ہے، اگر میں وہ نماز ان کے ساتھ پاؤں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھوں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تم چاہو۔ حضرت قبیصہ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم پر ایسے حاکم آئیں گے جو نمازوں میں دیری کریں گے، تو ایسی نمازیں تمہارے لیے وجہ اجر ہوگی جبکہ ان کے لیے وبال ہوگی، اس لیے تم ان کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کرنا جب تک کہ وہ قبلے رخ ہو کے نمازیں پڑھتے رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر ذکر ہوئی قصے میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ سے نکل چلو جہاں تم پر غفلت طاری ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہیں اذان اور پھر اقامات کہی اور نماز پڑھی۔ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو مالک، سفیان بن عیینہ، اوزاعی اور عبد الرزاق نے معمر اور ابن اسحاق سے نقل کیا ہے، مگر کسی نے بھی جوہری کی اس روایت میں اذان کا ذکر نہیں کیا۔ اور معمر سے اوزاعی اور ابان خطار کے سوا کسی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اپنے ایک سفر میں تھے تو آپ راہ سے ایک طرف ہو گئے تو میں نے آپ کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، ذرا دیکھو، تو میں نے کہا، یہ ایک سوار آ رہا ہے، یہ 2 ہیں اور وہ 3 ہیں، یہاں تک کہ ہم 7 لوگ ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ہماری نماز کا خیال کرنا، یعنی فجر کی نماز کا۔ لیکن ان کے کان بند کر دیے گئے، یعنی سوتے رہ گئے، اس لیے ان کو سورج کی کرنوں نے ہی جگایا۔ وہ اٹھے اور کچھ وقت چلے، پھر اترے، وضو کیا اور بلال نے اذان کہی۔ سب نے فجر کی سنتیں پڑھی، پھر فجر کی نماز ادا کی اور سوار ہو گئے۔ تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم نے اپنی نماز میں بہت کمیاں کی ہیں۔ تو نبی نے فرمایا، سو جانے میں کوئی کمیاں نہیں، کوتاہی تب ہوتی ہے جب انسان جاگتا ہو، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے، اور پھر آئندہ کے لیے اگلے دن اسے بر وقت کی ادا کرے۔ جناب خالد بن سمید راوی ہے کہ مدینہ سے عبداللہ بن رباح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری یہاں تشریف لائے اور انصار انہیں فقی قانون کا جانکار گردانتے تھے۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش روانہ فرمایا اور یہ قصہ بیان کیا، کہا کہ ہمیں
سورج ہی نے نکل کر جگایا اور ہم گھبرا کر نماز کے لیے اٹھے تو نبی نے فرمایا خیال سے سنبھل کر، یہاں تک کہ جب سورج اونچا آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے سنتیں پڑھنا چاہے پڑھ لے، تو جو پہلے پڑھا کرتا تھا اس نے پڑھی اور جو نے پڑھتا تھا اس نے بھی پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اذان کہی گئی اور آپ کھڑے ہوئے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا ہم اللہ کی حمدیں کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ تھے کہ نماز ہم سے رہ گئی، بلکہ ہماری روحیں اللہ کے ہاتھوں میں تھی، تو اس نے جب چاہا انہیں چھوڑ دیا۔ اس لیے جو تم میں سے کل کو صحت کو سلامتی کے ساتھ فجر کی نماز پائے، اس کے ساتھ اس نماز کی قضا بھی دے۔ جناب ابن ابی قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، انہوں نے اس خبر میں بیان کیا کہ نبی نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روح قبض کر لی اور جب چاہا لوٹا دی، اس لیے اٹھو اور نماز کے لیے اذان کہو۔ چنانچہ وہ اٹھے اور وضو کیا، یہاں تک کہ جب سورج بلند ہو گیا تو نبی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔